پاکستان میں دن کا آغاز چائے، کافی اور بسکٹ سے کرنا روز کا معمول ہے جو ہر گھر میں کیا جاتا ہے۔ آپ بازار میں بہت سارے قسم کے بسکٹ دیکھ سکتے ہیں جیسے زیرہ بسکٹ، سویٹ اور سالٹی بسکٹ، چاکلیٹ کریم بسکٹ، اسٹرابیری کریم بسکٹ، بٹر اسکاچ کریم بسکٹ، کوکونٹ بسکٹ وغیرہ۔ شوگر فری بسکٹ بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو ڈائبٹک مریضوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بھارت میں بسکٹوں کو بہت زیادہ بنایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یو ایس اور چائنا کے بعد بھارت تیسرا دیش ہے جو سب سے زیادہ بسکٹ کو بناتا ہے۔ بسکٹ انڈسٹری بھارت میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بسکٹ ایک ایسی مصنوعات ہے جو ہر عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں، اسی لیے اس کی مانگ بڑھتی ہے اور اس کی بڑھتی ہوئی مانگ کو دیکھ کر بسکٹ بنانے کا کاروبار منافع بھر بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو زیرہ بسکٹس بنانے کی ایک اہم معلومات دیں گے۔ اس دینے والے جانکاری سے آپ بھی زیرہ بسکٹ بنانے کا کاروبار آسانی سے شروع کر سکتے ہیں۔ جگہ: کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ زیرہ بسکٹ کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 1500 سے 2000 اسکوائر فٹ جگہ کی ضرورت ہوگی۔ خام مال: جیسا آپ سب کو معلوم ہے، کوئی بھی کاروبار بنا خام مال کے شروع نہیں کیا جا سکتا۔ زیرہ بسکٹ بنانے کے لیے آپ کو گھی، مکھن، چینی، میدا، زیرہ، بیکنگ پاؤڈر، ملک پاؤڈر اور مسالوں کی ضرورت ہوگی۔ عمل: زیرہ بسکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خام مال خریدنا ہوگا۔ اس کے بعد ان سارے خام مال کو ڈو نیڈر میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ان سارے خام مال کو اچھے سے ملا کر آٹا بناتا ہے۔ اگلا عمل ہے آٹے کو رول بنانا، جس میں آٹے کو دستیک دور پر گھما کر شیٹنگ کے لیے تھوڑا اور آٹا بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد دستیک دور پر آٹے کی شیٹنگ کی جاتی ہے جہاں زیرہ بھی ملایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ شیٹ کو بسکٹ کی سائز میں کاٹا جاتا ہے اور ٹرے اوون کی مدد سے بیک کیا جاتا ہے۔ بیکنگ کے بعد بنے ہوئے بسکٹس کو اسی ٹریز میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور پیک کر کے بازار میں بیچ دیا جاتا ہے۔ مشینیں اور سامان: اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے مشینوں کی ضرورت ہوگی جیسے ڈو نیڈر، ٹرے اوون اور دوسرے مشین۔ اس کے علاوہ آپ کو جنرل بیکنگ ٹولز اینڈ اکوپمنٹ، میٹیریل ہینڈلنگ اکوپمنٹ وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ سرمایہ کاری اور منافع: کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کی قیمت اور منافع جاننا ضروری ہے۔ ایک 200 kg ہر دن سیمی آٹومیٹک مشین سے بنانے کے پلانٹ کو شروع کرنے کے لیے آپ کو 25 سے 28 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی۔ اگر منافع کی بات کریں تو آپ اس کاروبار میں 25% کا گروس پروفٹ کما سکتے ہیں۔ یہ تمام فگرز آپ کے دن کے پروڈکشن، کوالٹی، سپلائی چینز اور مارکیٹنگ پر بھی انحصار ہے۔ بجلی: اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو 22 کلو واٹ 3 فیز بجلی کی ضرورت ہوگی۔ افرادی قوت: آپ کو اس کاروبار میں 6 سے 8 افرادوں کی ضرورت ہوگی، جس میں 3 اسکلڈ اور 3 انسکلڈ اور ایک سپروائزر کی بھی ضرورت ہوگی۔
लाइसेंसेस। ज़ीरा बिस्किट बनाने के कारोबार के लिए आपको GST, FSSAI उद्यम की ज़रूरत होगी। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट NIFTEM, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत हुकूमत के तहत फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट के शबे में तहकीक और तालीम का मरकज़ है। तालीमी और तहकीक के इदारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की मदद के लिए भी काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, भारत हुकूमत हाल ही में वज़ीर आज़म की माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFME शुरू की है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वजारत की ये कोशिश है कि ताजिरों की मदद के लिए वो मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से कारोबारियों के लिए मदद फ्राहम करती है। PMFME स्कीम के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो अपने एंटरप्राइज को फरोख्त देने के मंसूबे में 35% का क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी फ़ी एंटरप्राइज 10 लाख रुपए तक हो सकती है। फ़ायदा उठाने वाले का तावन कम से कम 10% होना चाहिए और बाकी बैंक से कर्ज होना चाहिए। ये स्कीम FPOs, SHGs, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को 35% मंसूब ग्रांट्स के साथ पूरी वैल्यू चेन के साथ मदद फ्राहम करेगी।